بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طلبہ عزیز، آپ کے سامنے بخاری شریف جلد اول کا جو صفحہ دکھ رہا ہے، اس صفحے میں باب نمبر 11 سے متعلق جو حدیث آئی تھی، اس کے اجزاء میں ایک اہم جز مسئلہ حدود پر گفتگو باقی تھی۔ حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ حدیث کا دوبارہ استحضار کر لیجئے، بلکہ پڑھ لیجئے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو شرکائے بدر میں سے تھے اور نقبائے لیلۃ العقبہ میں سے تھے، ان کا یہ بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت تھی، تو صحابہ کی جماعت سے آپ نے فرمایا بایعونی، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ کن چیزوں پہ بیعت کرو؟ آپ نے آگے ارشاد فرمایا علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کسی چیز کو بھی، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، بہتان تراشی نہ کرنا، ولا تعصوا فی معروف، اور کسی کار خیر میں کبھی معصیت مت کرنا۔ اب آگے فرمایا، یہاں سے آج کی گفتگو متعلق ہے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے ان کاموں کو پورا کر کے دکھا دیا، ان شرائط پر پورا اتر کر اپنے کو کامیاب پیش کر دیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ ومن اصاب من ذالک شیئا، اور جس نے اس میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا، اب اس کی پھر دو صورت، فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، دنیا ہی میں اس کی سزا ہو گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن گئی۔ ومن اصاب من ذالک، دوسری شکل یہ کہ من اصاب من ذالک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ، جس نے ان میں سے کوئی جرم کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، پھر اللہ نے اس کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، یعنی وہ قاضی کی عدالت تک اس کا جرم نہیں پہنچنے دیا، اللہ نے پردہ داری فرما دی، پھر تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے اس کو معاف کر دے، چاہے اس کو سزا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شرطوں پر
عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے بیعت کی۔ اب مسئلہ یہ حل کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ حدود کی حیثیت کفارات کی ہے یا زواجر کی۔ یعنی ایک شخص کو دنیا میں ان جرائم میں سے کسی جرم کی کوئی حد نافذ کر دی جاتی ہے، کوئی سزا لگا دی جاتی ہے، تو یہ حد اس کے لیے آخرت کے عذاب سے بھی بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے، یا اس جرم کے ارتکاب پر آخرت کا حساب ابھی بھی باقی ہے۔ یعنی یہ سزا صرف دنیا کے اعتبار سے ہے یا دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہے، اس سزا کا اثر کیسا ہے؟ اگر سزا کا اثر دنیا اور آخرت دونوں جگہ نظر آوے کہ دونوں جگہ سے اب یہ بری الذمہ ہو گیا، دنیا میں بھی اس کی پٹائی ہوگی اس لیے رہا ہو گیا، اور آخرت میں بھی بے حساب ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ حدود کفارات کی قبیل سے ہیں۔ جس طرح روزے میں کفارہ دے دیتا ہے، قسم توڑ کے کفارہ دے دیتا ہے، تو اس کے حساب سے آدمی بری ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ حدیں لگ جاویں تو ان حدوں کے لگ جانے کے بعد آخرت کا حساب بھی ختم ہو جاتا ہے یا آخرت کا حساب ابھی باقی ہے؟ اگر آخرت کا حساب بھی ختم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ حدود کفارات ہیں، اور آخرت کا حساب ابھی باقی ہے تو پتہ چلا کہ حدود کفارات نہیں ہے بلکہ صرف دنیا کے مجرموں کے لیے زواجر ہیں، یعنی تعزیانے ہیں، کوڑے ہیں، تنبیہات ہیں، رکاوٹیں ہیں کہ دیکھو اے مجرموں تم یہ اقدام نہ کرنا ورنہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، چوروں تمہاری چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زانیوں تمہاری حد تم پر نافذ کر دی جائے گی جس طرح ان مجرموں پر نافذ کی گئی۔ تو اب مسئلہ متعین ہوا اور سوال متعین ہوا کہ لگنے والی حدود کفارہ بن جاتی ہیں یا یہ کہ صرف زواجر کی حیثیت۔ ایک بات اور یہاں یاد رکھ لیں کہ اس سوال کو کبھی اس طرح بھی پیش کرتے ہیں کہ نافذ کی جانے والی حدیں، نافذ کی جانے والی سزائیں یہ سواتر ہیں یا زواجر، یعنی حدود کفارات ہیں کی جگہ پر سواتر کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ حدود سواتر ہیں یا زواجر، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ حدود کفارات ہیں یا زواجر۔ تو کفارہ کہیں یا سواتر کہیں، دونوں صورت میں حاصل ایک ہی ہے، اور اس کی تقریر ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب مسئلے کو حل کیجئے کہ اس دنیا میں لگنے والی حدود کا کیا مقام ہے، وہ از قبیل کفارات ہیں یا از قبیل زواجر ہیں؟ مسئلہ مختلف فی ہے۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت مجاہد، زید ابن اسلم، سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری رحمہم اللہ جیسی شخصیات، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حدود کفارات ہیں۔ حنفیہ کا مسلک اس میں کیا ہے؟ مشہور تو یہی ہے کہ حنفیہ ان حدود کو زواجر مانتے ہیں، سواتر اور کفارات نہیں تسلیم کرتے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ آپ گہرائی میں جائیں گے اور کتب فقہ کی جو
بنیادی کی فقہ حنفی کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ خود احناف کے درمیان بھی اختلاف پائیں گے۔ یہ اختلاف اس طرح آپ کو ملے گا کہ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں، اور پھر علامہ ابن نجیم نے بحر رائق میں، اور علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں لکھا ہے کہ حدود ہمارے یہاں کفارات اور سواتر نہیں ہیں بلکہ صرف زواجر ہیں، یعنی آخرت کا حساب ابھی باقی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا احناف میں سے مثلا صاحب ہدایہ نے کہ حدود میں دو فائدے، ایک فائدہ ہے کہ حدود زواجر ہیں، دوسرا فائدہ ہے کہ سواتر ہیں۔ البتہ پہلا مقصد مقصد اصلی ہے، دوسرا مقصد مقصد ضمنی ہے۔ یعنی مقصد اصلی تو زواجر ہونا، زجر ہے، جس کو صاحب عنایہ نے اس طرح فرمایا ہے، انزجار اما یتضرر بہ العباد۔ حد کا مقصد اصلی ہے اس حرکت سے دوسرے بندوں کا رک جانا جس سے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو ضرر پہنچا کرتا ہے۔ ہاں دوسرا مقصد جو اصلی نہیں ہے، ضمنی ہے، نصیب ہو جائے تو فبہا، وہ ہے الطہارہ عن الذنوب والمعاصی، معاصی کا دور ہو جانا، معاف کر دیا جانا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدائع باب التعزیر میں حدود کو کفارات بتایا گیا ہے۔ اسی طرح شامی میں ملتقط الفتاوی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اگر حج میں کوئی شخص جنایت کرے اور جزا دے دیوے تو گناہ ساقط ہو جاتا ہے، بشرطے کہ عادت نہ بنا لے، ورنہ گناہ کا سقوط نہیں ہوگا۔ ان دونوں عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ کفارات ہیں۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں فیض الباری میں، فیض الباری ہی وہ کتاب ہے شاہ صاحب کی کہ جس میں شاہ صاحب کی تحقیقات عمیقہ پیش کی گئی ہے، مشکل مقامات کے جوابات وہاں آپ کو ملیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں لم یتحقق عندی ما مذہب الحنفیۃ بعد، میرے نزدیک اب تک یہ بات محقق نہیں ہو سکی کہ حنفیہ کا اس سلسلے میں مذہب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض تو لکھتے ہیں کہ یہ سواتر ہیں اور بعض لکھتے ہیں زواجر ہیں، لیکن خود امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ سے اس میں کوئی صراحت منقول نہیں ہے۔ بہرحال یہ تسلیم کر کے چلیں کہ حنفیہ کا رجحان اسی طرف ہے کہ حد کے نافذ کرنے میں سقوط اس اسم کا مقصد شامل نہیں ہے، یعنی حد کی وجہ سے گناہ کو، آخرت کے گناہ کو ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے دنیا میں ایسے مجرموں پر روک لگانا اور ایسے مجرموں کے فساد سے، بگاڑ سے، ان کی تکلیفوں سے بندوں کو بچانا، جیسا کہ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ ان الحد لا يعمل فی سقوط الاسم، حد جو ہے گناہ کے ختم ہونے اور معاف ہونے میں کوئی اپنا اثر نہیں دکھاتی۔
اب تھوڑی دیر ہم کو دونوں حضرات کے دلائل کو جاننا ہے۔ شوافع کے نزدیک، اسی طریقے سے محدثین کے نزدیک، چونکہ حدود کفارات ہیں، اور حنفیہ کے قول کے مطابق یہ حدود کفارات نہیں ہیں، صرف زواجر ہیں۔ دونوں کی دلیلیں ہمیں جاننی ہیں۔ شوافع کے بھی کئی دلائل ہیں اور احناف کے بھی کئی دلائل ہیں، بلکہ دلائل پر دلائل ہیں، اور پھر احناف نے شوافع اور محدثین کے دلائل کے جوابات بھی دیے، اور ہر دلیل کا صحیح مفہوم، یعنی ہر حدیث کا یا ہر آیت کا جو بھی ان کے پاس دلیل ہے، اس کا صحیح محمل بتایا ہے اور صحیح اس کی تشریح فرمائی ہے۔ دونوں کے مسلک کے واضح ہو جانے کے بعد اب دونوں کے دلائل کو سمجھنا ہے، لیکن اگلے درس میں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ دونوں کی دلیلیں اور پھر دونوں کا موازنہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔